مکہ، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فخر آدم و بنی آدم، حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر سلسلہ نبوت کو اختتام پذیر فرما دیا، مکمل فرما دیا، اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے وہ قرآن کریم کی کئی آیات طیبہ اور کئی احادیث مبارکہ سے واضح ہے۔ اظہر من الشمس ابین من الامس ہے، اگرچہ قابل بیان نہیں، مگر چونکہ جو لوگ بدخواہ ہوتے ہیں وہ حملہ کرنے پر پھر بھی نہیں چوکتے، حضور کی ختم نبوت پر بھی حملے ہوتے رہے، ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس عقیدہ کی اہمیت کو اور اس کی حساسیت کو اور اس کے اہم ترین ہونے کو سمجھے۔ جو بندہ تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ سارے انبیاء کی عصمت کی بھی حفاظت کرتا ہے، ساری آسمانی کتابوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور سارے نبیوں کے ان مقام و مرتبہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور وہ صحابہ کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اہل بیت کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ اولیاء اور صوفیاء کی عزت و ناموس کا بھی محافظ ہے۔ گویا ختم نبوت کا تحفظ پورے دین اسلام کا تحفظ ہے، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، اور ہمارے پیارے آقا مولا تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک ساری کائنات کی مقدس ہستیوں کی عزت، عظمت، عصمت اور ان کی شان کا یہ عقیدہ محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کئی آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس عقیدہ کی حساسیت کے پیش نظر کہ ہمارے اسلاف بھی اسی پر کام کرتے رہے اور صحابہ بھی اسی پر کام کرتے رہے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی۔ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے دادا جان مولانا نقی علی خان، آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح مجاہد جنگ اول تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی، اور اسی طرح مفتی صدر الدین ازرقہ، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہوں، یا اسی طرح چلتے چلیے ہمارے قریب زمانے کے محدثین، علماء، فقہاء، صوفیاء، اولیاء، امام اہل سنت غزالی زمان راضی الدوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر ملت مولانا جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس طرح کے بہت بڑے بڑے مجاہدین ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کے محافظین، چوکیدار اور پہرے دار اپنے اپنے دور میں ہمیں جگاتے بھی رہے، اس عقیدے کا تحفظ بھی کرتے رہے، اس کا پرچار بھی کرتے رہے۔ اب وہ رب کے حضور جنت میں حاضر ہو چکے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اب ان کے
چاہنے والوں، ان سے پیار کرنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، اب یہ فرض ہمارا ہے، اب یہ ذمہ داری ہماری ہے، اب یہ پہرے داری ہم نے دینی ہے۔ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہو، جس تحریک سے تعلق رکھتے ہو، جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہو، اسی کا کام کرتے چلو، لیکن جب بات آئے دین کی، جب بات آئے حضور کی عزت و نموز کی، جب بات آئے عقیدہ ختم نبوت کی، جب بات آئے ناموس صحابہ کی، جب بات آئے ناموس اہل بیت کی، جب بات آئے حضور کی عزت کی، حضور کی ختم نبوت کی، اپنی تنظیم کی بات چھوڑ دو، اپنی تحریک کی بات چھوڑ دو، اپنی جماعت کا نام چھوڑ دو، اپنے لیڈر کا نام چھوڑ دو، اور اپنے سربراہ کا نام چھوڑ دو۔ اگر اقتدار میں بھی ہو، خدا کی عزت کی قسم، اقتدار کو بھی لات مار دو اور تحفظ ختم نبوت کے پرچم کو لہرا دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاری ہے، یا علی، ذرا ہاتھ اٹھا کے تاکہ بزرگوں کی روح خوش ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سبحان اللہ۔ جو بندہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے اور تحفظ کرتا ہے، اس پر سرکار، اس کی پشت پر خود سرکار کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آئے آئے آئے، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے صحابہ والا نبی پاک سے فیض عطا ہو جائے، جی جو حضور نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت عمار، حضرت یاسر، میرے نبی کی نگاہ فیض جیسے ان پر ہوتی تھی، اگر کوئی چاہتا ہے وہی نگاہ فیض مجھ پر بھی ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اسے چاہیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت شروع کر دے، سبحان اللہ، تحفظ ختم نبوت کا کام شروع کر دے، انشاءاللہ اس پر مصطفیٰ کی وہی نگاہ فیض بھی ہو جائے گی اور حضور کا دست اقدس اس کی پشت پر بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بولو ذرا محبت کے ساتھ اچھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اگر یہاں سوال پیدا ہو کہ آقا علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، سرکار کے ایک بیٹے کا نام حضرت ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام حضرت قاسم ہے، ایک بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے، سرکار کے بیٹے تو تھے، رب کیوں فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں؟ علماء فرماتے ہیں رجال جمع ہے رجل کی، اہل لغت نے لکھا رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، کس کو؟ بالغ مرد کو۔ حضرت تشریف فرما ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کے غلاموں، میرے محبوب، تمہارے رسول، تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، بچوں کے باپ ہیں مگر بالغ مرد کے باپ نہیں، چونکہ نبی بچہ نہیں بنتا ہوتا، نبی تو بالغ بنتا ہے، بلکہ 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت کا اعلان کرتا ہے، اگرچہ نبوت کا تاج پہلے پہن کر آئے مگر اعلان 40 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ جتنے پیغمبر آئے 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، کیوں کہ عقل جو ہے وہ اس عمر کو بالغ ہوتی ہے، جی بندہ تو پہلے بالغ ہو جاتا ہے لیکن جو عقل ہے نا وہ 40 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، اس لیے رب کائنات اسی عمر میں جا کر اپنے نبی سے نبوت کا اعلان کرواتا ہے۔ تو اللہ کا نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے، جتنے پیغمبر آئے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، اللہ فرماتا ہے تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، بچوں کے باپ تو ہیں، اس لیے حضور فرماتے ہیں لو کان ابنی ابراہیم حیا، حضور فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا
لکان نبیّا، حضور فرماتے وہ زندہ رہتا، بالغ ہو جاتا تو وہ بھی پیغمبر ہوتا، وہ بھی نبی بنتا۔ سبحان اللہ۔ ذرا توجہ فرمائے، حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا اگر زندہ رہتا تو نبی بنتا۔ اور مولا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے متعلق حضور نے فرمایا لکانا عمر لو کان بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ اگر حضور کا کوئی بیٹا بالغ ہو کر نبی نہیں ہوا، سرکار کے تربیت یافتہ صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، کوئی اور صحابی نبی نہیں بنا، تو میں کہتا ہوں یہ کانا دجال ہے جس کے جسم میں بھی ہزاروں عیب ہیں اور علم میں بھی کوڑا، عمل میں بھی چٹ ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ جب نبی کے تربیت یافتہ اور نبی نہیں بن سکے تو کوئی غلام قادیانی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کے ساتھ سبحان اللہ، جو عقیدہ ختم نبوت کے حامل ہے ذرا اونچا بولے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بھی نبی نہیں ہے، جن کی زبان پر قرآن بولے، رب بولے ان اللہ ینطق علی لسان عمر، وہ عمر اگر کوئی رائے پیش کرے تو رب عمر کی رائے کے مطابق قرآن اتار دے، رب قرآن اتار دے عمر کی رائے کے مطابق۔ سرکار کائنات مطاف میں ہے، حرم کعبہ میں ہے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہ ہو اس مقام ابراہیم کو جس پر آپ کے دادا کے قدم لگے ہیں، حضرت ابراہیم کے۔ علماء فرماتے ہیں امام قسطلانی عسقلانی زرقانی نے لکھا کہ وہ قدم جو ہے نا حضرت ابراہیم کے، کہتے ہیں وہ نشان اور سرکار کائنات کے قدمین طیبین کے نشان اگر دیکھے جائیں تو سیم ایک جیسے ہیں، سبحان اللہ، بالکل ایک جیسے ہیں۔ رب نے کسی اور پیغمبر کے قدموں کے نشانات کو محفوظ نہیں کیا، مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ حضرت سیدنا ابراہیم کے قدموں کے نشانات اس لیے محفوظ ہیں کہ یہ سیم حضور کے قدمین طیبین کے نقش پاک سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ نے اسے بھی محفوظ رکھ کے بتا دیا، اور جو مصطفیٰ کے قدموں جیسے قدموں کے نشان کی اتنا حفاظت کرتا ہے تو مصطفیٰ کے ختم نبوت کا کتنا محافظ ہوگا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، سنت، زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم لگے ہیں وہ حضور کی قدموں کے مشابہ ہیں۔ قدم لگے نا پتھر کے اندر، حضرت عمر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اسے ہم جائے نماز نہ بنا دیں۔ کیا بنا لیں؟ جائے نماز، یعنی اس کو سامنے رکھیں اور پھر ہم نماز پڑھیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ ذرا توجہ کرنا، جو سنی العقیدہ بیٹھے ہیں نا وہ ذرا توجہ فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم آج کے جو صوفیوں کا عقیدہ ہے نا، حضرت عمر فاروق کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بزرگوں کے قدموں کے نشانات ہوں یا ان کے تبرکات ہوں یا ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہوں، ان کی حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ حفاظت تو حفاظت رہی، ان کو جائے نماز بھی بنا سکتے ہیں۔ بولو ذرا اچھا محبت کے ساتھ، کتنے ڈھلے بیٹھے ہو یار، ذرا پیار سے بولو محبت کے ساتھ، ذرا آپ بھی ذوق دکھائیں نا، ذوق سے بیٹھے۔ ہاں میں نے کہا ایک تو ہے نا کہ اس کو محفوظ رکھا جائے، وقتاً فوقتاً اس کی زیارت کی جائے۔ حضرت عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، توجہ کرنا، حضرت عمر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم پتھر ہے جس میں آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں، اسے کہیں محفوظ رکھ دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً کبھی کبھار بسا اوقات زیارت کر لیا کریں گے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بنا لیا کریں گے۔ لیکن حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ اسے محفوظ کر لیں تاکہ کبھی زیارت کر لیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے ہم جائے نماز نہ بنا لیں۔ اچھا ایمان سے بتانا جائے نماز کس کو کہتے ہیں؟ جائے نماز کہتے ہیں مسجد کو، جائے نماز کہتے ہیں جائے سجدہ کو، جہاں سجدہ کیا جائے۔ میں نے کہا عمر کا عقیدہ دیکھ، مولوی تیری توحید کون سی ہے جس میں نبیوں کا احترام آ جائے تو لولی لنگڑی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جھول کھا جاتی ہے۔ اس صحابہ کی توحید ایسی نہیں تھی،
جس میں نبیوں کی تعظیم آئے تو وہ جھول کھا جائے۔ میں نے کہا صحابہ کی توحید تو یہ تھی کہ گھر رب کا ہو، خانہ کعبہ ہو، مسجد حرام ہو، مطاف ہو، وہی مقام ابراہیم کو رکھو جس میں اللہ کے نبی کے قدم ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس کو سامنے رکھو اور نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دلی سبحان اللہ تو صدقے بن جاؤں، اونچا بول سبحان اللہ۔ اتنے کئی جت اخبار جانی پڑھ دے بیٹا، تیرے عقیدے دی ترجمانی کرنا بیٹا، ذرا اونچا بول، ہاتھ اٹھا دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضرت عمر کا عقیدہ تو دیکھ، اس کو جائے نماز بنایا جائے۔ حضور نے حضرت عمر کی بات کو سن کر توقف فرمایا، رد نہیں کیا۔ اور شرک کے فتوے لگانے والے، میں نے کہا حضور فرماتے نا عمر یہ مسجد حرام، خانہ کعبہ، مطاف، اللہ کا گھر، یہاں کسی پتھر وتھر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب بول ذرا اونچا، سبحان اللہ، ایسے نہیں یار، بڑے ڈھیلے بیٹھے ہو، ہیں سبحان ذرا اونچا اللہ، بولو محبت کے ساتھ نا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یار لوگ جو ہے نا، یار لوگ یہ ایک ایک بات پر بدعت شرک ہیں۔ میں نے کہا حضور فرما سکتے تھے نا عمر، اب تو میں آ گیا ہوں، توحید لے کر آیا ہوں، کیسی بات کرتے ہو؟ پتھروں وتھروں کی اب ضرورت نہیں رہی، پتھر وتھر کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اور میرے نبی خاموش رہے۔ جبرائیل امین آئے حضور کی بارگاہ میں، اٹھا سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جبرائیل نے بارگاہ مصطفیٰ میں وہی پیش کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ یا رسول اللہ، آپ کے یار کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں رب کو اتنے پسند آئے ہیں، بے شک گھر رب کا ہے، مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، پر یا رسول اللہ تیرے غلام نے جو مشورہ دیا ہے رب کو اتنا اچھا لگا ہے، رب کہتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے اس پتھر کو رکھو اور غلاموں کو حکم دو طواف کے چکر پورے کرنے کے بعد اس کو سامنے رکھیں، 2 رکعت طواف پڑھیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کے گھر کے اندر بھی ہم جا کر صرف خدا کی ہی پوجا کریں، جی وہ تعظیم کے طور پر جو پتھر ہے نا سامنے، طواف کے بعد 2 رکعتیں نہ پڑھا کریں، طواف کے بعد 2 رکعتیں نہ پڑھا کریں۔ کیوں؟ یہ نماز بے شک خدا کی ہے، پر تعظیم تو مقام ابراہیم کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور تعظیم تو مقام ابراہیم کی ہو رہی ہے۔ پھر اسی پتھر میں جو نشان ہے وہ قدم ہے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان، اور ملتے جلتے ہیں نبی پاک کے قدموں کے نشانوں سے۔ سبحان رب نے فرمایا او لوگو ذرا آؤ، بے شک ہے پتھر، نماز میری پڑھو، پر یہ سامنے ہوگا تصور تو آئے گا۔ سبحان اللہ، نہیں توجہ آپ کی، بولو یار محبت کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر کوئی مولوی قرآن نہیں سمجھا سکتا نا، اگر قرآن نہیں سمجھا سکتا تو اس کا اپنا قصور ہے۔ میں نے کہا میں قرآن سمجھا رہا ہوں، ذرا اونچا بول بلند آواز۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، خلافہ، آچاریہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار باد، ختم نبوت، زندہ باد، علماء اہل سنہ، زندہ باد، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کون عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر 2 رکعتیں طواف کی پڑھے گا، یہ احناف کے نزدیک ہیں واجب، جو حنفی ہے نا، حنفیوں کے نزدیک یہ واجب ہے۔ 7 چکر طواف کے لگا لیے، طواف کعبہ کے 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز طواف کی، 2 رکعتیں طواف کے حوالے سے، یہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا سامنے ہوگا مقام ابراہیم، ویسے تو علماء فرماتے ہیں اگر وہاں پر جگہ نہ ملے چونکہ رش ہوتا ہے تو مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہو،
کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں جو واجب ہوئی نا وہ صرف اور صرف مقام ابراہیم کی وجہ سے ہوئی، ہائے ہائے سبحان اللہ، طواف کی وجہ سے، کیونکہ حضرت عمر کا مشورہ تو اسی کے لیے تھا نا، حضرت عمر کا مشورہ مقام ابراہیم کے لیے تھا جی، یا رسول اللہ اس کو جائے نماز بنا لیں، واہ سبحان اللہ، سامنے ہوگا مقام ابراہیم اور نماز پڑھیں گے، مقام ابراہیم کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایمان سے بتانا، آئے گا تصور، آئے گا، اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ انسان ہے نہیں یا پتھر ہے؟ پتھر ہے، کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر ہے، اس میں نشان ہے قدموں کے اللہ کے نبی کے، واہ میں نے کہا نماز میں پتھر کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آ جائے نہیں ہوتی؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر آپ کے عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے اونچا بولے بلند آواز کے، سبحان اللہ، میں نے کہا پتھر کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، اور نبی کا خیال آ جائے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اتحیات میں، السلام علیکہ جب کہتے ہیں وہ ایھا النبی کہتے نہیں جب تک چہرہ والضحیٰ دیکھتے نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی رائے پر قرآن کی ایک نہیں کئی آیاتیں اتری ہیں جن کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ کیا کہتے ہیں؟ موافقات عمر، کہ رب نے حضرت عمر کی زبان کی موافقت کر کے قرآن اتارا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اور جن کے نبی اتنے، جس نبی کے غلام اتنے باکمال ہوں، میں نے کہا اتنے باکمال ہوں پھر بھی نبی نہ بنے، واہ سبحان اللہ، پھر بھی نبی نہ بنے، اور نبی کے اندر جسمانی عیب نہیں ہوتا ہے۔ اور جس غلام قادیانی نے ہمارے علاقے میں ہندوستان میں دعویٰ کیا نبوت کا وہ تو کانا دجال تھا۔ واہ واہ، نبی جسمانی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ میں نے کہا اتنے باکمال اگر نبی نہ بنے تو پھر اور کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت عمر ایک مرتبہ یہودیوں کی درسگاہ میں گئے۔ کہاں گئے؟ یہودیوں کی درسگاہ میں۔ وہاں گئے نا، آپ نے دیکھا یہودی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کے اندر پڑھتے پڑھتے نبی پاک کی تعریف ایسی آئی کہ حضرت عمر اش اش کر اٹھے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے۔ حضرت عمر ان یہودیوں سے کہنے لگے کہ اے یہودیوں یہ کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے تورات۔ کیا نام ہے؟ تورات۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تورات تو مجھے دے دو، اس کے اندر اتنا حضور کی اچھی شان، ایسا خوبصورت سرکار کا ذکر، میں جاؤں اپنے یاروں کو سناؤں، صحابہ کو سناؤں۔ حضرت عمر لے کر آئے اور صحابہ کے درمیان بیٹھ گئے، اتفاقاً سرکار بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر پڑھنے لگے۔ جب حضرت عمر تورات کو پڑھنے لگے نا تو سرکار کا چہرہ متغیر ہوتا رہا، چہرہ تبدیل ہوتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر آگے ہوئے، حضرت عمر کو ہاتھ لگا کر روکا، فرمایا عمر تم تورات کا مطالعہ کرتے ہو، تورات پڑھتے ہو، ادھر دیکھو سرکار ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے تورات بند کر دی، تورات بند کر کے رکھ دی، سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ لیے، آقا میں تورات پڑھ کر تورات کے حوالہ سے یا تورات جس پر اتری ہے اس نبی کے حوالہ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو تورات کے اندر بھی آپ کی شان تلاش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کی شان تلاش کر رہا تھا۔ اب سرکار نے جو الفاظ ارشاد فرمایا ذرا توجہ فرمانا، سرکار نے فرمایا اے عمر یہ تورات والا موسیٰ اگر آج بھی آ جائے تو فرما مصطفیٰ کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، مصطفیٰ کو امتی بن کر آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آچاریہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج اگر تورات والا موسیٰ بھی آ جائے تو حضور کا امتی بن کر آئے گا۔ میں نے کہا اے مرزا غلام قادیانی کے بارے نرم گوشہ رکھنے والوں اور پتلی گلیاں تلاش کرنے والوں، میں نے کہا ادھر آؤ،
سرکار سچے رسول اور سچے نبی کے بارے فرمائیں کہ اگر آج آ جائے تو امتی بن کر آئے گا. میں نے کہا نبی جو تھے وہ آج آ جائیں حضور کے زمانے میں تو وہ امتی بن کر آئیں. تو جو ہوئی امتی، ہائے ہائے سبحان اللہ. جو ہوئی امتی. اور حضور نے فرمایا میرے غلاموں، جمعہ کا دن ہوگا، نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہوگا. حضور نے فرمایا اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم، فرمایا تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے. اور حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اور تمہاری اہمیت اور تمہاری شان، تمہاری عظمت کا کیا عالم ہوگا. صحابہ نے عرض کی آقا حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، مسجد میں آئیں گے، نماز کا ٹائم ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کی نماز ہوگی. حضور نے فرمایا اقامت ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، جماعت ہونے والی ہوگی، عیسیٰ بن مریم آئیں گے. جب آئیں گے نا تو لوگ کہیں گے حضور نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے نہیں، آج میں نے نماز نہیں پڑھانی، امام نہیں بننا، میں نے تمہارے درمیان کھڑے ہو کر مقتدی بن کر ہائے واہ 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 سبحان اللہ. مقتدی بن کر نماز پڑھنی ہے. اور صحابہ نے عرض کی آقا امام کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ مقتدی ہوں گے، وہ امامکم منکم، امام تمہارا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا ختم نبوت کی دلیلیں یاد کرو. آج جب چور دروازے سے آ کر وہ حملے کرتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کو موٹی موٹی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ختم نبوت پر اگر بات کریں تو کیسے کریں، ان کو دلیل دیں تو کیسے دیں، ان کا منہ بند کریں تو کیسے کریں. آج راستے تلاش کیے جاتے ہیں. وہ ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میں حضرت سے دست بستہ عرض کر کے اجازت مانگ کے بعد عرض کروں گا کہ اس حوالے سے کہتے ہیں دیکھو جی، نبی پاک نے فرمایا میں تمام نبیوں میں آخری ہوں، آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں. اور میری مسجد جو ہے آخر المساجد، تمام مساجد میں آخری مسجد ہے. پھر کہتے ہیں دیکھو ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جی، ایک طریقہ واردات ہے ان کا پھنسانے کا. وہ کہتے ہیں دیکھو کیا حضور کی مسجد کے بعد دنیا میں کوئی مسجد نہیں بنی؟ لوگ کہتے ہیں ہاں مسجد تو بنی ہے، کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہیں حضور کی مسجد کے بعد. تو حضور کے نبی ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے نبی بھی آ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نبی بھی آ سکتے ہیں. لیکن علماء نے آج نہیں، صدیاں پہلے اس حدیث کی تشریح کر چکے، اس حدیث کی وضاحت کر چکے. حضور نے فرمایا میں تمام نبیوں میں آخری، اور تمام نبیوں کی مساجد میں میری مسجد آخری مسجد ہے. اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، کسی نبی کی مسجد بھی نہیں آئے گی، سبحان اللہ، کسی نبی کی مسجد نہیں آئے گی. توجہ ہو تو بولو ذرا محبت. سبحان اللہ. حضرات گرامی، حضور کیا ہیں؟ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں. رب نے نفی کر دی اور آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. اور کیا ہیں؟ آخری نبی. اچھا، قادیانی جو ہے نا ایک اور مرزائی ہتھ کنڈا واردات، طریقے واردات استعمال کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی؟ خاتم کا معنی ہے پرفیکٹ نبی، خاتم کا معنی ہے بہترین نبی، خاتم کا معنی ہے افضل ترین نبی، خاتم کا معنی ہے پاورفل نبی، طاقتور نبی. یہ خاتم کے معنی کرتے ہیں. میں نے کہا پگڈنڈی دے پترو، خاتم کا تمہارا معنی مانے یا جو 1400 سال سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، فقہا، محدثین، اسلاف، اولیاء، صوفیاء، صلحاء، بزرگان دین کرتے آئے وہ مانے. سبحان اللہ. جو تم معنی کر رہے ہو خاتم کا، یہ تمہارا معنی مانے یا صحابہ کا مانے، یا جو نبی پاک نے خود فرمایا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں انا خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں میں خاتم ہوں. خاتم کا معنی آگے حضور خود فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی، یعنی خاتم کا معنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا اب مرزا غلام قادیانی کے ان اوچھے ہتھ کنڈو کو مانے یا نبی پاک نے جو خاتم کا معنی کیا وہ مانے. علماء فرماتے ہیں الخاتم والخاتم، خاتم تا کی زبر کے ساتھ پڑھیں، خاتم تا کی زیر کے ساتھ پڑھیں، دونوں کا معنی ہے آخری. دونوں کا معنی کیا ہے؟ آخری. الخاتم والخاتم سواء
बेमानन वाहिदन, दोनों का एक ही माना है, खातम और खातिम का। मैंने कहा एक मौलवी है, उसने कहा जी खातम का माना है असली नबी है, खातम का माना क्या है? असली नबी। असली नबी। तो नबी पाक के बाद जिल्ली नबी आ सकते हैं। रास्ता घड़ के इसने दिया, ये शायद अपने लिए रास्ता हमवार कर रहे थे, लेकिन वो कमीन गाह में छुपा बैठा था ना मिर्जा कादियानी, उसने कहा तुम तो जब आओगे हम मैदान में आ चुके हैं। रास्ता इन्होंने घड़ के दिया। लोग तो दावा करते हैं ना, बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं। मैंने कहा आम दी रिकॉर्ड बातें हैं, तारीख पढ़ तारीख। जब मिर्जा कादियानी के बारे पहला सवालनामा तैयार किया गया कि इसने महदी होने का दावा किया, मुजद्दिद होने का दावा किया, इसने मुल्हम होने के दावे किए, फिर नबूवत का दावा किया, इस तरह करता चला गया। लोगों ने सवालनामा तैयार किया, कुछ दूसरे मौलवी थे उनके पास भेजा ना जब सवालनामा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस ये है कि इशारतन बात करता आगे बढ़ता हूँ, हैं गए ना उनके पास जो आज ठेकेदार बने फिरते हैं खत्म नबूवत के। उन्होंने कहा जी हम कुफ्र का फतवा नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। जब ये सवालनामा पहुंचा बरेली के अंदर, ताजदार बरेली के पास, हैं खुदा की कसम जिनके एक दिल के टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दूसरे दिल के टुकड़े पे मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, दुनिया से जाएं तो मुस्तफ़ा इंतजार करें। हैं शामी बुजुर्ग ने ख्वाब देखा ना कि हुजूर इंतजार फरमा रहे। अर्ज की आका किसका इंतजार है? कब बरेली से मौलवी अहमद रजा आ रहा है। वाह वाह। जब अहमद रजा के पास गया, मैंने कहा उठा आन दी रिकॉर्ड बात है, ये लगी लिपटी नहीं। मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे तू पूछ सकता है, मैं अपने मसलक की तर्जमानी कर रहा हूँ। सबसे पहले मिर्जा कादियानी को जिसने काफिर कहा, तेरे इस्लाम से खारिज कहा, वो कोई और नहीं, पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, अक्षारिया, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या आप डरे हुए हैं या फिर आप कंजूस और बखील हैं। इतना बड़ी मुसद्दिका और पक्की पावरफुल बात पर इतनी ढिल्ली, सुभान अल्लाह। आप तो खड़े हो, सुभान अल्लाह, आप तो खड़े हो जाते, आपने सिर्फ सुभान अल्लाह भी नहीं कहा यार। बोलो जरा उच्चा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे पहले मिर्जा कादियानी पर जिसने कुफ्र का फतवा लगाया वो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बाद में आए अहमद रजा को देखा तो फिर सब उठने लगे। अब मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मैदान हो पहला सेहरा सुन्नियों के सर आता है, बेशक, पहला ताज इन्हीं के सर पर छकता है। मैंने कहा देखो, अगर किसी गुस्ताख को जहन्नम रसीद करना हो तुम्हें मुमताज हुसैन कादरी अहले सुन्नत से नजर आएगा, गाजी इल्मुद्दीन अहले सुन्नत से नजर आएगा, गाजी अब्दुल कय्यूम अहले सुन्नत से नजर आएगा। मैंने कहा लोगों ने जितना एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर ताजदार खत्म नबूवत का नारा जिस तरह अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने रटवाया है, कोई माई का लाल आया ही नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। जिंदाबाद खत्म नबूवत, जिंदाबाद खत्म नबूवत, जिंदाबाद। तुम जितना गाजी मारोगे, तुम जितना गाजी मारोगे, घर घर से गाजी निकलेगा, तुम जितना गाजी मारोगे, घर घर से गाजी निकलेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे को खुदा की कसम वो दवाम दे दिया है हुजूर की गुलामी के सदके के। आज बच्चा बच्चा भी ये नारे लगा रहा है, सुभान अल्लाह, बेशक, बच्चा बच्चा। और सुनियो, पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, मैंने कहा ये भी आन दी रिकॉर्ड बातें हैं, जब मुसवदा पहली करारदाद तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की पेश करने वाले, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाने वाले और पहली मेहनत कोशिश काविश करने वाले, आपको पता है कौन है? मैं आपको बताऊं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सूबाई असम्बली हो
قومی اسمبلی ہو، وہاں تک پہنچنے والے، قرارداد پیش کرنے والے، اور اپنے اجلاس میں سب سے پہلی قرارداد پیش کرنے والی ہستی کا نام ہے غزالی زمان راضی دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ واہ سبحان اللہ سبحان انہوں اللہ۔ نے پاکستان کی دھرتی پر اپنے اجلاس میں کہا، اپنی جماعت کے اجلاس میں کہا کہ یہ قرارداد منظور کرو، تو قرارداد سب نے منظور کی۔ واہ یہ تو تھا پرائیویٹ سطح پر، سب سے پہلی قرارداد غزالی زمان نے پیش فرمائی، لیکن اسی کو آگے کام اسی پر کام کر کے قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، واہ واہ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی تھے جو اس مسودے پر جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جانا تھا، غیر مسلم قرار دیا جانا تھا، کچھ مولوی وہ بھی تھے جن کے نام میرے اندر ہیں، میں نے پڑھا ہے، تاریخ میں رقم ہے جی، انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے کہ ہم دستخط نہیں کرتے۔ مولانا نورانی صاحب جو گئے نا کہ دستخط کرو، دستخط نہیں کیے، مگر مولانا نورانی کہو مولویوں کتابوں میں بھی تم نے لکھا اور دستخط بھی نہیں کر رہا ہے کہ نبی کی ختم نبوت پر ہم پیرا نہیں دے سکیں گے؟ واہ سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی کاوش تھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا، آج قادیانی منہ چھپانے کے قابل نہیں، آج چھت نہیں مل رہی، پوری دنیا میں ذلیل ہیں۔ ان کے نام نہاد مبلغین کو دیکھیں نا، جب وہ بیان کرتے ہیں تو کھول کر نہیں، ڈر ڈر کے، سیم کے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے نبی کے دیوانے پروانے اگر صحابہ میں 1200 ختم نبوت کے لیے شہید ہو سکتے ہیں، یہاں تو 12,000 12 لاکھ شہید ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہرحال وقت نہیں، وگرنہ عرض کرتے، دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں حضور کی عزت و ناموس